ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی سردار تھا پورے علاقے کا، بہت امیر آدمی تھا۔ اس کا بیٹا کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو وہ پیسے والا تھا۔ اس نے تقریباً تمام دوسرے علاقوں سے، ہر جگہ سے اچھے طبیب بلائے، سارے طبیب آئے، انہوں نے علاج کیے، پر امید ہو کے علاج کیے، بہت یعنی کہ جن کو فخر تھا، جن کے ہاتھوں میں شفا اللہ نے دی ہوئی تھی، سب نے اینڈ کوشش کر لی، لیکن وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا۔ اس کی صحت جو ہے وہ بحال نہیں ہوئی اور وہ موت کے منہ کی طرف جانے لگا۔ تو اس طرح کافی عرصہ گزرتا رہا، وہ علاج کراتا رہا، وہ انتہائی پریشان تھا کہ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو کہ ایک لاعلاج مرض میں تھا، ایسی مرض میں تھا جس کا کسی طبیب کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے طبیب سارے اکٹھے کیے ہوتے تھے کہ وہ ہر وقت اس کے پاس رہیں، ان کو اچھی خاصے پیسے دے کے اس نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا۔ ایک درویش آتا ہے اور اس سے آ کے حال احوال پوچھتا ہے کہ آپ کے کیا حال ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، لیکن ایک پریشانی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاعلاج مرض میں ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو درویش نے کہا کہ دیکھیں میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، آپ مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ وہ فوراً اس درویش کو اپنے بیٹے کے پاس لے کے چلا گیا، وہاں پہ سارے طبیب بھی موجود تھے۔ اس نے اسے سلام کیا، حال احوال پوچھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے انتہائی پیار سے کہا کہ بیٹا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ بالکل 100% جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ اس نے اس کو اوپر کچھ الفاظ پائے کہ پھونکے بھی صحیح، اور اسے تسلی دی کہ آپ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل آپ 110% شیورٹی کے ساتھ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں سے وہ طبیب اس پہ ہنسے بھی صحیح، اور ایک طبیب تھوڑا غصے سے اسے کہنے لگا کہ یہ مرض جو ہے یہ لاعلاج ہے، اس کا علاج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسے کہا کہ آپ جیسا بیوقوف اور جہل طبیب ہوگا تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ انتہائی بیوقوف اور جہل ایک طبیب ہیں، آپ کا عقل ہی نہیں ہے۔ اس نے اسے بہت زیادہ برا بھلا کہا، اور برا بھلا کہنے کے بعد کہا کہ وہ تو آپ سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا میری اس نے سب کے سامنے انسلٹ کر دی، تو اسے اس کے لیے لڑنے کے لیے اور وہ گالی گلوچ پہ آ گیا۔ اسے 2 بندے 3 بندے پکڑنے لگے، لیکن وہ پھر بھی اس کو درویش کو مارنے کے لیے جو ہے وہ آ رہا تھا۔ تب اس درویش نے کہا کہ دیکھیں میرے چند الفاظ، میں نے آپ کو بیوقوف کہا، بے عقل کہا، جہل کہا، میں ان چند الفاظ کی وجہ سے آپ کی مکمل کیفیت چینج ہو گئی۔ آپ ایک نارمل سچویشن سے نکل کے ایک ایب نارمل سچویشن میں آ گئے ہیں، غصے میں آ گئے ہیں، اور آپ نے آ کے مجھے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کی پوری فزیکل باڈی کے حوالے سے آپ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں، آپ کی ساری سچویشن یکدم چینج ہو گئی ہے۔ تو میں ان چند الفاظ سے، آپ اتنے بڑے طبیب ہو کے، سمجھدار ہو کے، میں چند الفاظ سے آپ کی سچویشن چینج ہو سکتی ہے۔ آپ نارمل سے غصے میں آ گئے، نارمل سچویشن سے، تو کیا میں یہ الفاظ اس بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا میں یہ الفاظ اس بچے کی لائف کو نہیں بنا سکتے؟ کیا میں یہ الفاظ اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتے جو میں نے پڑھ کے پھونکے ہیں، جو میں نے اس کو بتائے ہیں؟ دیکھیں بعض انسان یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی اور ہنر نہیں ہے، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یا الفاظ تو ہیں نا، آپ کے الفاظ کسی کو ہمت دے سکتے ہیں، آپ کے الفاظ کسی کو کامیاب کر سکتے ہیں، آپ کے الفاظ کسی کی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کے الفاظ کسی کو کسی بھی مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے انتہائی اہم رول کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے الفاظ پازیٹیو ہونے چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے پازیٹیو الفاظ، آپ کی دی ہوئی ہمت، آپ کی دی ہوئی وہ کسی کو اچھے الفاظ جو آپ نے کسی کو ہمت بنانے کے لیے، کسی کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے جو آپ الفاظ دیں گے، وہ آپ کو اس اگلے بندے کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں، اسے کامیاب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ انتہائی پریشان ہے، اسے بہت سے مسائل ہیں، آپ اسے الفاظ کے ذریعے، آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے نا، اسے ہمت دے سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں آپ حوصلہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ آپ اسے مثالیں دے سکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے اسے پھر جو ہے وہ کامیابیاں دی، جس نے صبر کر لیا، جس نے ہمت نہیں توڑی، جس نے اپنے ٹارگٹ، اپنے گول کو چھوڑا نہیں، وہ جس کی
اندر یعنی کہ قوت زیادہ، جس سے اللہ پہ یقین زیادہ تھا، وہ کامیاب۔ آپ کے یہ الفاظ کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کسی کے لیے کیا کہہ سکتا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ تو سب سے قیمتی چیز، سب سے پاورفل چیز، سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ اس کے پاس اس کے الفاظ ہیں، جو کسی کی بہتری کے لیے، آپ کی نیت بھی یا کسی کی بہتری کے لیے ہوگی نا، تو وہ بات آپ کے دل سے نکلے گی۔ جو الفاظ دل سے نکلتے ہیں وہ اگلے کے دلوں پہ، اگلے کے مائنڈ پہ اثر کر جاتے ہیں، اس کی لائف کو چینج کرنے کے لیے وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ تو دل سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کرو گے، دل کے ساتھ کسی کو ہمت دو گے، طاقت دو گے، تو آپ کے الفاظ انتہائی قیمتی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے آپ کے الفاظ کی ویلیو نہ ہو، اور وہی الفاظ کسی دوسرے انسان کے لیے آپ کے لیے انتہائی ویلیویبل ہوں اور اس کی زندگی بن جائے۔ وہ الفاظ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے وہ اتنے ویلیویبل نہ ہوں، لیکن آپ کے وہی الفاظ کسی ایک اور انسان کے لیے اتنے زیادہ ویلیویبل اور اہم ہوں کہ اس کی لائف کو وہ تبدیل کر دیں، اس کو منزل تک اس کو پہنچا دیں، اس کے دماغ میں آئی ہوئی ٹینشنوں کو دور کر دیں۔ دیکھیں، کسی انسان کی ٹینشن کو دور کرنا اس نیت سے کہ آپ کسی کی پریشانی دور کرو گے، کسی کی ٹینشن دور کرو گے، کسی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو گے، آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرو گے، اللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کی ٹینشنیں دور کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں آپ بازو سے کر سکتے ہو، پیسہ دے کے کر سکتے ہو، آپ اپنے کوئی کام اس کے ساتھ اچھا کر کے کر سکتے ہو، تو اس طریقے سے کرو۔ نہیں کر سکتے تو کم از کم الفاظ کے ساتھ، یہ تو آپ کے پاس مفت ہوتے ہیں نا، ان کو دینے سے آپ کا کوئی خرچہ یا پیسہ تو نہیں لگے گا نا، تو آپ اپنے الفاظ کے ساتھ کسی کو ہمت۔ بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں زندگی میں، جب آپ کا دوست، آپ کا بھائی یا آپ کے گھر والے یا کوئی بھی آپ کا استاد یا کوئی بھی آپ کو، یہ بہت سے ایسے معاملات ہمارے ساتھ آئے، جب کوئی ہمت دیتا تھا تو انسان کو دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی ہمت کے ساتھ انسان اس کو کام کو کرتا تھا، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تب یاد آتا ہے کہ یاد فلاں کے الفاظ میرے لیے انتہائی اہم تھے، فلاں کے الفاظ نے مجھے ہمت دی، میں نے اللہ پہ یقین رکھ کے دوبارہ سے اس کوشش کی، اپنے اس مسئلے کو سائڈ پہ کیا، تو میری ٹینشنیں دور ہو گئیں اور میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا اپنے الفاظ کے ذریعے ان کو انتہائی قیمتی بنائیں۔ قیمتی تب بنیں گے جب آپ کے الفاظ سے دوسروں کی زندگیاں چینج ہوں گی۔ آپ کے الفاظ بولنے کا، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اس ویڈیو کا اگر مقصد وائرل کرنا، صرف وائرل کرنا ہو، یوٹیوب سے ارننگ کرنا ہو، یا میری زندگی اس کا مقصد میں ان الفاظ سے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک بندے کے دل پہ اثر کر جائے، کسی ایک بندے کی لائف چینج ہو جائے میرے ان الفاظ سے، تو مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس سے مل جائے۔